کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے
تو بگڑتا ہے، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ وعلی آلہ المرتضی وعلی من اتقى، خصوصاً شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب اولیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ ربیع الثانی کی 11ویں شریف 11ویں تاریخ ہے، اور اس دن کو 11ویں شریف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ 11ویں ہونے کی وجہ سے 11ویں کہتے ہیں، اور اس کی نسبت حضرت غوث اعظم دستگیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے عرس مبارک کی تقریب کے سلسلے میں منعقد ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کی تمام خانقاہیں اور آپ کے مریدین اسے 11ویں شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں اور مناتے ہیں۔ صرف بغداد میں ہی نہیں، عراق ہی میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں یہ 11ویں شریف کے نام سے منائی جاتی ہے اور یہ محفل سجائی جاتی ہے۔ اور مشہور یہ ہے کہ حضرت غوث اعظم دستگیر خود یہ محفل 11ویں شریف کو منعقد فرمایا کرتے تھے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد متعین ہوا کرتی تھی، جو ہم 12ویں شریف میں کرتے ہیں، تو وہ ایک دن پہلے کرتے تھے۔
اور ایک دن پہلے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس محفل کو جو 12ویں شریف سے متعلق ہوتی تھی اسے جشن کے طور پر منایا جاتا تھا. تو محفل اولیاء اور ذکر اولیاء رہ جاتا تھا، تو ذکر میلاد اور ذکر اولیاء کو ایک جگہ جمع کر کے اس میں آپ تقریر فرمایا کرتے، اور دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک جشن کے طور پر منایا جاتا. یہ دستور الامر تھا بغداد میں اور آج تک مشہور ہے. اسی لیے ہم لوگ اسے 11ویں شریف کے نام سے موسوم کرتے ہیں. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کا وصال 11ویں شریف یعنی ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو ہوا. ان محافل کے انعقاد کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت کو اولیاء اللہ کے بارے میں بتائیں، اور اس پر تقریروں کے ذریعے سے اور محافل کی صورت سے انہیں آگاہ کیا جائے کہ یہ سلسلہ کیا ہے اور یہ طریقت کسے کہتے ہیں، یہ بیعت کرنا کیوں ضروری ہے، یہ بیعت کیوں کی جاتی ہے، اور یہ جو مختلف طریقہ ہے سلاسل ہیں جو خانقاہوں کے نظام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ضرورت کیا ہے اور کیوں ہے. تو چنانچہ ہم پہلے اس سلسلے میں کہ ہم غوث پاک کے ذکر کی طرف آئیں، میں چاہوں گا کہ آپ کو بیعت کے سلسلہ میں، طریقت کے معاملہ میں، پیری اور مریدی کے معاملہ میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے اور ہمارے ہاں یہ کس طرح سے مروج ہے اور اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوقات میں سب سے افضل ترین. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے. بے فائدہ کوئی چیز اللہ نے، ابس کوئی چیز اللہ نے نہیں بنائی. لیکن ان سب میں جو اللہ تعالیٰ نے اشرفیت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، تو وہ انسان کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم اور اس کی تربیت کا انتظام بھی خود فرمایا. ایک تو وہ تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مخلوقات کو فطری طور پر ودیت کی ہے. اس کے لیے کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سے جانتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے جانور ہیں، پیدا ہونے کے بعد ان کو معلوم ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور ان کا کھانا کس طریقے سے ہے. چرند پرند، حیوانات، نباتات، آپ ان کی دنیا میں اگر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں تو کوئی تعلیم گاہ نہیں ہے. پیدا ہونے کے بعد کوئی ان کا نظام نہیں ہے، کوئی ان کی تربیت گاہ نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے. لیکن کچھ باتیں ہیں ایسی جو وہ خود سے جانتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے، الہامی طور پر وہ ان سے آگاہ ہیں. مثلا جو جانور ہیں جن کو گوشت کھانا ہے وہ پہلے دن سے آگاہ ہوتے ہیں کہ ان کا لذیذ اور مرغوب غذا ان کی گوشت ہے. اور جو پرند ہوتے ہیں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے چگنا ہے اور ہم گوشت نہیں کھا سکتے. آپ دیکھیے جانور کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ ابھی دیکھیے اسے پیر پہ کھڑا ہونا بھی نہیں آتا، لیکن اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس کے دل میں بچے کے الہام ہوتا ہے. وہ بکری کا بچہ ہو یا کسی دوسرے جانور کا بچہ ہو، فوراً اپنے ماں کے تھنوں کے ساتھ لگ جاتا ہے. اس کو معلوم ہے، حالانکہ پیٹ